بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ واکتب لنا، اور اے اللہ تو ہمارے لیے لکھ دے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، بے شک ہم رجوع کرتے ہیں تیری طرف۔ قال، اللہ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، میری سزا، اصیب، میں پہنچاؤں گا، بہی، اپنا عذاب، من اشاء، جسے میں چاہوں گا، اور رحمتی، اور میری رحمت، وسعت، وہ وسیع ہے، بڑی ہے، کل شیء، ہر ایک چیز سے، فسأکتبھا، بس یقیناً یہ رحمت میں لکھوں گا، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ویؤتون، اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکاۃ، زکوٰۃ، والذین ہم، اور وہ لوگ جو بآیاتنا یؤمنون، میری آیتوں پر یقین کرنے والے ہیں۔ یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ اپنے قوم کے 70 سرداروں کو لے گئے، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم یقین تب کریں گے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک عذاب کے ذریعے سے، زلزلے اور چیخ کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود فرما دیا، ان پہ موت طاری کر دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ نادان ہیں، ان کے اس مطالبے کی وجہ سے آپ نے ان کو ہلاک فرما دیے، یا اللہ یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، سرپرست ہے، فاغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر معاف کرنے والا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی یہ جو دعا انہوں نے کی تھی اس کا سلسلہ مزید جاری ہے، چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور عرض کیا، واکتب لنا، اے ہمارے پروردگار تو لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتاً، اچھائی، بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے تو بھلائی لکھ دے۔ اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ یقیناً حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی وہ قوم بنی اسرائیل، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے اس قوم کو جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، 4000 انبیاء تشریف لائے، ان میں اللہ نے بادشاہی کا سلسلہ رکھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو عظمت اور شان نصیب فرمائی، یہ سب دنیا کے اعتبار سے۔ انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو آخرت میں بھی درجات کی بلندی نصیب فرمائیں گے۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بھلائی دی اور آخرت میں بھی۔ یہ دعاؤں میں سے سب سے جامع دعا ہے۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، یا اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے بس ادھر ہی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں دعا تو میں کافر کو بھی قبول فرما لوں، میری مرضی، میں جس کی چاہوں دعا قبول کر لوں۔ ایک آدمی کوشش کرے کسی کام کے لیے، جائز ہو یا ناجائز، اس کی کوشش بعض اوقات ناکام نہیں جاتی، کامیاب ہو جاتی۔ چنانچہ چور چوری کے لیے، زانی زنا کے لیے، ڈاکو ڈاکے کے لیے کوشش کرتا ہے، قاتل
قتل کے لیے کوشش کرتا ہے اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی دعا کو بعض اوقات قبول کرنے کی وجہ سے صرف ان کا حصہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت کو انہوں نے کوئی حیثیت ہی نہیں دی، مانگا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بعض یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری دے، اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بہتری دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، آگ سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اگر ہم یہ کہیں قرآن و سنت میں سب سے جامع ترین یہ دعا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی ہر بھلائی مراد ہے، اس سے موت کی ہر بھلائی مراد، قبر کی ہر بھلائی مراد، قیامت کے دن کی ہر بھلائی اس میں مراد، آخرت کی گھاٹیاں حتیٰ کہ ہمیشہ کی جنت، یہ سب اس میں موجود ہے، اور جہنم سے پناہ۔ تو یہ دعا خود سیکھنا، اس کیفیت کے ساتھ نمازوں میں کرنا، موقع ہو تو سجدوں میں، موقع ہو تو جہاں کہیں بھی قبولیت کے اوقات ہیں ان دعاؤں کا اہتمام ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہی مانگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہی سکھائے۔ مزید دعا کی، اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْکَ، یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا یا اللہ۔ ان 70 نے بھی، پہلے لوگوں نے بھی جو غلطی کی تھی، بچھڑے کی پوجا، ان کی سزا ان کو ہو چکی، اور یقیناً جو ان کو سزا ہوئی تھی قتل کی، آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو گئے۔ دنیا میں تو ان کو سزا ہو گئی، آخرت کے عذاب سے علماء یہی فرماتے ہیں وہ محفوظ ہو گئے۔ تو یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا، اسی سے یہودی ہے، ہدنا کے لفظ سے یہودی ہے، رجوع کرنے والے، دل سے توبہ کرنے والے، دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے والے۔ بعضوں نے کہا یہودی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام یہودا تھا، اسی نسبت سے ان کی جتنی بھی اولاد ہے آگے بنی اسرائیل ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ دو وجہ ہیں یہودیوں کو یہودی کہنے کی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرنے والے، یعنی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ جب یہ یہاں تک دعا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، عذابی، اے موسیٰ میرا عذاب، اصیب بھی، میں پہنچاؤں گا اپنا عذاب، من اشاء، جسے میں چاہوں گا، میں سب سے زیادہ قوت طاقت رکھنے والا ہوں، حاکمیت اعلیٰ میرے پاس، جو میں چاہوں، جب چاہوں، جس کے لیے چاہوں، جتنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میری مرضی ہے جس کو چاہوں میں عذاب دوں۔ پھر اللہ عذاب کس کو دے گا؟ قرآن و سنت میں اللہ نے اس کو بیان فرما دی ہے۔ آپ نے رحمت کے بارے میں فرمایا تو اے موسیٰ و رحمتی، میری رحمت وسعت، وہ وسیع ہے، کل شیء، ہر ایک شے، جو میری رحمت کو چاہے گا اور رحمت کے اعمال کرے گا، رحمت کو مانگے گا، جو بھی ہوگا میں اس کو اپنی رحمت عامہ عطا کروں گا۔ رحمت عام رحمت، وہ جو فرشتوں کے لیے، جو سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوقات کے لیے، وہ رحمت میں عطا کروں۔ چنانچہ عرش کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلی حروف کے ساتھ، موٹے حروف کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، ان رحمتی غلبت علی، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ حاوی ہے، میری رحمت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، کس سے؟ میرے غصے سے۔ میرا غصہ بھی ہے، میرا عذاب بھی ہے، میری پکڑ بھی ہے، میری رحمت، لیکن میری رحمت جو ہے وہ بڑی، اس لیے فرمایا وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وہ بڑی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے خصوصی رحمت کا سوال کیا ہے اپنے پروردگار سے، تو اے موسیٰ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ خصوصی رحمت جو ہے اس کو میں لکھوں گا۔ ذرا غور فرمائیں ان آیات کریمہ پہ، یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی امت کی فضیلتیں بیان ہو رہی۔ خصوصی رحمت میں عطا کروں گا للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری ویؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین کرنے والے۔ اگلی آیات کریمہ میں مزید بھی خوبیاں موجود ہیں۔ پہلی خوبی یہ خصوصی رحمت میں عطا کروں گا ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے پرہیز کرتے۔ اس زمانے میں عام طور پر ہم یہ تصور خیال کرتے ہیں جو زیادہ تسبیح پڑھے، زیادہ قرآن پڑھے اور زیادہ نفلی کام کرے تو وہ بہت نیک۔ اصل میں یہ اتنی بڑی نیکی نہیں جتنا کہ فرض کا اہتمام وہ بڑی نیکی، اور گناہ سے بچنا، ہر گناہ سے بچنا فرض ہے، خوب یاد رکھیں، ہر گناہ سے بچنا فرض ہے۔ ایک آدمی اپنے
اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، یقیناً یقیناً یہ اللہ کی بڑی رحمت کو سمیٹ رہے اور اللہ کا بڑا قرب حاصل کر رہے۔ بار بار سمجھیے، بار بار سمجھیے۔ نماز پڑھ لی الحمدللہ، اس کے بعد 100 نفل پڑھے الحمدللہ، بڑی بات ہے۔ یہ 100 نفل پڑھنے کے بعد غیبت سے بچنا فرض تھا، اس نے نہیں بچا۔ جھوٹ سے بچنا فرض تھا، نہیں بچا۔ ظلم سے بچنا فرض تھا، نہیں بچا۔ ملاوٹ سے بچنا فرض تھا، نہیں بچا۔ دوسروں کی دل آزاری سے بچنا فرض تھا، نہیں بچا۔ ظلم سے بچنا فرض تھا، نہیں بچا۔ ماں باپ کی حقوق کا اہتمام فرض تھا، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا فرض تھا، نہیں بچا۔ یہ جتنے گناہ، ان کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی، لوگوں کے حقوق کا غصب کرنا، تکبر، غرور، حسد، نفرت، یہ جتنے سلسلے، ایک طرف اس کے 100 رکعت نوافل ہیں اور دوسری طرف ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جتنا قرب، جتنی نزدیکی اس نے ان 100 نوافل سے حاصل کی ہے، ایک جھوٹ کی وجہ سے اس نے ساری اپنی نیکی کو برباد کر دی، ساری اس کی نیکی ضائع ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الورع کالکف، گناہوں سے بچنے جیسا کوئی تقوی نہیں۔ پوری رات مزے سے سوئے رہو، بے شک صبح کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، رات کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ بچانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ دوسرا آدمی ادھر پوری رات اس نے بیداری میں گزار دی، سارا دن روزے میں گزار دی، لیکن ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے، تو کوئی نیکی نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے جتنے انبیاء تشریف لائے، انہوں نے ایک دعوت دی ہے، فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو۔ اللہ کے دوست کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے دوست، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ فوراً فرماتے ہیں میرے دوست وہ کون سے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کی نگاہ میں بننا چاہتا ہوں۔ جو ہماری یہ گفتگو ہے اس کا خلاصہ، حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا۔ یہ نہیں فرمایا زیادہ نفلیں پڑھ، زیادہ صدقہ کر، مسجدیں بنا، مدرسے بنا، خانقاہیں بنا، اسپتال بنا، پل بنا، سڑکیں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، تو سب سے بڑا متقی بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اب دیکھیے نا، ہمارے ہاں عبادت گزار کوئی اور ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا۔ اس لیے بہت لازم ہے، اگر ہم یہ چاہیں ہماری تقوی کی موت، ایمان کی موت، تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ساری زندگی مثلا پاکستان کی برائیاں بیان کرتے، یہاں لوگ اچھے نہیں، ادارے اچھے نہیں، ایئرپورٹ اچھے نہیں، کرنسی اچھی نہیں، یہاں بڑے مسائل ہیں، یہ وہ بڑے، ساری زندگی یورپ میں، امریکہ میں، باقی زندگی وہاں گزاری۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی موت کہاں ہے، قبر کہاں ہو، تو کہتے ہیں قبر تو پاکستان ہونی چاہیے۔ قبر کہاں ہونی چاہیے؟ ساری زندگی اس کی برائیاں بیان کر کے امید و تمنا کیا کرتا ہے؟ میری قبر کہاں ہو؟ پاکستان۔ آج ہمارا بھی یہی حال، ساری زندگی گناہ کرتے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ایمان کی موت ہو، ایمان کی موت۔ بے شک یہ دعا کرنا اچھا ہے، لیکن اس ایمان کی موت کے لیے پہلے سے تیاری کرنا بھی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے، نیکی کرنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال تقوی بہت لازم اور ضروری ہے۔ تو مجھے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خصوصی رحمتیں دیں گے۔ دوسری بات، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 2.5% مال ہمارا نہیں، وہ اللہ کا ہے جو زائد ہے۔ پیداوار ہے زمین کی تو اس کا عشر، اگر اس پہ خرچہ بھی ہے پانی وغیرہ کا تو نصف عشر، 20واں حصہ، یہ ہمارا نہیں۔ جو ہی موقع ہو آنن فانن ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حصہ سب سے پہلے علادہ کر لیں۔ بہت آسان ہے، پھر کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بچوں کی فیسیں ادا کرنا، بجلی بل، گیس، ہمارا ذہن بنا ہوا ہے گرمیوں میں بجلی کے بل زیادہ آئیں گے،
سردیوں میں گیس کے بل زیادہ آئیں گے، کوئی شادی شودی ہو، کوئی اور خوشی کا معاملہ ہو، تو ہمارے ہاں ہمارا ذہن ہوتا ہے اتنے اخراجات ہیں، ہم نے ہر حال میں کسی بھی طور پر ان اخراجات کو برداشت کرنا ہے۔ ہم بالکل پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا آتو حقہ یوم حصادی، اے ایمان والو جو زکوٰۃ اللہ نے تمہاری اوپر فرض فرمائی ہے، خصوصاً کٹائیوں کے بارے میں، زمین کی پیداوار کے بارے میں فرمایا جس دن تمہارے پاس تمہاری آمدنی آ جائے اس کی کٹائی والے دن اللہ کا حق دے دو اللہ کو، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا۔ تو جب ہم نے سوچ رکھا ہے 1,00,000 میں سے 2,500 میرا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا ہے، تو 97.5 کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ میرا ہے، اس میں سے میں نے یہ اخراجات چلانے، پھر بہت آسان ہو جائے گا۔ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، حضور نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا مضبوط پل ہے، جس نے اس کو ہی چھوڑ دیا، نمازیں پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، گویا کہ اس نے اس پل کو گرا دیا۔ من ادا زکوٰۃ اموالہ فقد ذہب عنہ شر، فرمایا جس نے اپنی مال کی زکوٰۃ کو دے دیا، فرمایا اس نے اس مال سے ساری برائیوں کو، شرور کو اس سے دور کر دیا، حادثوں سے، مصیبتوں سے، ضائع ہو جانے سے، چوری سے، ڈکیتی سے، ان شرور سے اس نے اپنے مال کو پاکیزہ کیا۔ بہرحال ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے تو ہم زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام کریں، خواتین کو اس سلسلے میں آگاہی دیں اور ان کو ترغیب دیں تاکہ وہ بھی اپنے سونے کی اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور آخری بات، تیسری بات، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو اپنے رب کی ساری آیتوں پر، قرآن کی آیتیں اور باقی جتنی نشانیاں اس پر یقین کرنے والے ہیں اور ان کا پکا ایمان ہے اور ایمان پہ وہ مضبوط ہیں، ثابت قدم ہیں، یقیناً خصوصی رحمتیں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں مزید تفسیر ہے کہ یہ رحمت کن کو ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال